شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وقت کئی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے لیے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کا ذکر ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہیں۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم یاجوج ماجوج جیسی وحشت ناک قومیں گزریں اور فرعون، نمرود، شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کر دیا، لیکن ان سب کے حالات پڑھ کے اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا کہ جس کو سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس کی طرف رغبت ہو۔ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کے معنی بہت زیادہ جھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور پھر بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک نوجوان، دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لاگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھنسا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کاف رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے قحط پڑے گا۔ پہلے سال زمین کی 1/3 پیداوار روک دی جائے گی اور آسمان 1/3 بارش، دوسرے 2/3 پیداوار اور بارش کی روک دی جائے گی۔ تیسرے سال نہ بارش ہوگی نہ ہی پیداوار، جس سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتابیں متفقہ علیہ ایک حدیث موجود ہے جو کہ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جس سے ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گروہ نکلنے میں اور تمہارے بیچ میں ہوں تو وہ تمہاری طرف سے خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور نہ ہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پالے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، رضوع زمین پر اس کے ٹھہرنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی تمام دن باقی دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول بتائیے، وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے، اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کی جھٹلائیں گے تو اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا
کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوہیں زیادہ کشادہ ہوگی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گی۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا، وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ بس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق کی جانب سفید میناروں پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور جب اٹھائیں گے تو ان سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانسوں کی بھاپ جس کافر کو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ بحوالہ مسند احمدیہ دجال کے ظہور کے فوراً بعد 70,000 یہودی اصفہان اس کی تابعداری میں آ جائیں گے۔ اس سے بہت سے مسلمان گمراہ ہوں گے سوائے چند مومن مردوں اور مومن عورتوں کے۔ اسی کی روایت میں ہے کہ دجال کی طرف نکلنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن اور پھوپھی کو رسی میں باندھ دے گا کہ یہاں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ دجال نامرد ہوگا لیکن بہت سی عورتیں اس سے ہم بستری ہوں گی اور اس کے بچے کو پیدا کریں گی، لیکن ایسا نہ ہو پائے گا۔ ان عورتوں میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی جو بالوں کا جوڑا بنا کر سر کے اوپر باندھتی ہیں، لیکن پھر بھی دجال بے اولاد ہی رہے گا۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنے فتنہ سمانی سے گمراہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کہ، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا جبکہ نہ ماننے والے کو آگ میں جلائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ کریں دوستو کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ، کینہ، شراب نوشی، زناکاری میں ملوث ہیں، تو سوچیں کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔